أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ نے دلائل انفسی اور دلائل آفاقی کے بعد قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب صاخہ آئے گی. صاخہ اس تیز آواز کو کہتے ہیں جو کانوں کو بہرا کر دے. تسخ الاسماع، صخ کہتے ہیں بہت شدید آواز، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں جس سے. مراد قیامت ہے. یاد رکھے قیامت کی ہولناکی کو مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے. پہلے طامۃ الکبریٰ کہا. طامہ بہت بڑا حادثہ، اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہوگا. جتنے دنیا میں حادثات پیش آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، کہ آخرت میں پیش آتے ہیں، جس میں سب سے بڑا واقعہ موت کا ہے، تو طامۃ الکبریٰ ان سب پر چھا جائے گا وہ واقعہ، حادثہ. یہاں اس کو صاخہ کہا ہے، کہیں القاریہ کا، القاریۃ ما القاریہ. یہ مختلف تعبیرات ہیں، مختلف احوال ہیں، کیونکہ اس کی ہولناکی کو کسی ایک لفظ سے تعبیر نہیں کیا گیا، مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا. تو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اب اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ اس کو کسی جگہ کس انداز میں، کسی جگہ کسی انداز میں، تو چیز ایک ہی ہے لیکن اس کی تعبیرات مختلف کی گئی. تو ایسا ہیبت ناک اور ہولناک، یعنی اس کائنات میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں یا ہوں گے، ان تمام میں قیامت کا واقعہ سب سے منفرد ہے اور ان سب پر غالب ہے وہ واقعہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گی وہ شور مچانے والی، شور مچانے والی، جو کانوں کو بہرا کر دینے والا جب شور ہوگا، جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن دوڑے گا آدمی من اخی، اپنے بھائی سے، اپنے بھائی سے بھاگے گا. اصل میں تو اجازت صاخہ جو ہے یہ عربی اعتبار سے شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے یہاں پر. یعنی اس دن مومنین اور غیر مومنین میں فرق کر دیا جائے گا جب یہ واقعہ ہوگا. اگر تم لوگ جو ایمان نہیں لاتے اور مطیع فرمانبردار نہیں، تمہارا حال جو مطیع ان کا حال الگ الگ ہوگا. تو اس کا ایک بیان کرتے ہیں کہ پھر اس دن میں کیا واقعات پیش آئیں گے. اور یہ صاخہ یہ دوسرا نفخہ ثانی ہوگا، دوسرا جو سور پھونکا جائے گا، کیونکہ اس میں کھڑے ہو جائیں گے لوگ اور پھر بھاگ دوڑ ہوگی، آواز بھی ہوگی. اور یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن دوڑے گا بھائی آدمی، آدمی یفر، فرار اختیار کرے گا، دوڑے گا من اخیہ، اپنے بھائی سے، وہ امہ، اور اپنی ماں سے، وابی، اور اپنے باپ سے. یہ تین قرابت کے رشتے پہلے بیان کیے. اقرب، کیونکہ سب سے اقرب ہوتے ہیں، بھائی بالکل ساتھ ہوتا ہے. پھر وہ ماں باپ سے، ماں اور باپ، یہ اقرب فالاقرب کے حساب سے، کہ جو اقرب رشتے ہیں ان سے دوڑے گا یہ، کیونکہ ان کے حقوق میں کوتاہی کی ہوگی، نظریں چرائے گا اس دن. یا اپنے آپ میں ایسا مشغول ہوگا کہ اس کو فکر ہی نہیں ہوگی. اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں دوڑنے کی. ایک وجہ ان کے حقوق تلفی، کوتاہی، خدا کو ناراض کرنا، یا ماں باپ وغیرہ بیٹے سب نے مل کے خدا کو ناراض کیا ہوگا، جیسے آج ماحول بنا ہوا ہے. تو پھر دوڑیں گے ایک دوسرے سے کہ یہ مجھے نہ پھنسوا دے، وہ مجھے نہ پھنسوا دے.
دوسرا یہ ہے کہ ہر ایک اپنی فکر میں ایسا لگا ہوگا کہ اس وقت اس کو کسی دوسری فکر نہیں ہوگی. اور یہ کون سا وقت ہوگا جس ابھی شفاعت کا دروازہ نہیں کھلے گا اور قہر و جبروت، اللہ تعالیٰ کی شان جبروت اور شان قہر کا بالکل ظہور ہو جائے گا. تو پیغمبر بھی کہیں گے نفسی نفسی. یہ وہی واقعہ ہے جس کو حدیث شریف میں بخاری میں آتا ہے کہ لوگ آدم کے پاس جائیں گے کہ بچاؤ کچھ کرو، گئے نفسی نفسی. ایتو نوح، نوح کے پاس جاؤ، گئے نفسی نفسی. ایتو ابراہیم، ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے نفسی نفسی. ایتو موسیٰ، موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کہیں نفسی نفسی. ایتو عیسیٰ، عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ، وہ آج سفارش کریں گے. تو پھر آپ سفارش فرمائیں گے. یہ شفاعت الکبریٰ کہلاتی ہے، جس کا فائدہ پورے میدان معاشر کے لوگوں کو پہنچے گا، یہاں تک کہ کفار کو بھی پہنچے گا. کیونکہ کفار میں بھی تو درجات ہیں، کسی کی سزا زیادہ کم، لیکن ہولناکی جو قیامت کی ایسی ہوگی کہ اس وقت سب مبتلا ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت فرمائیں گے، جیسے حدیث میں تفصیل سے آتا ہے. تو یہ وہ وقت ہوگا، اس وقت سب دوڑ بھاگ رہے ہیں. ہاں جب شفاعتیں کھل جائیں گی، سفارشیں کھل جائیں گی، پھر معاملہ نرم ہو جائے گا. پھر کوئی کسی سفارش کر رہا ہے کسی کی، ان میں ہر ایک کو جو نیک ہوں گے، مطیعین ہوں گے، انہیں واضح ہو جائے گا بھی ہم نجات پا جائیں گے یا پانے کا ان کا اعلان کر دیا جائے گا. تو وہ حالات پھر تبدیل ہو جائیں گے. یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے جب اللہ کی شان قہر و جبروت جو ہے اس کا ظہور ہوگا اور شفاعت کا دروازہ بھی کھلا نہیں ہوگا اور ہر ایک ہوگا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ اہم بات ہے. اس کے بعد بدل جائیں گے حالات جب شفاعت شروع ہو جائے گی، امید لگ جائے گی کلمہ والوں کو. کہ عادل کافر غیر عادل کافروں میں بھی فرق کر دیا جائے گا سزا کے اعتبار سے. تو فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن دوڑے گا بھائی آدمی اپنے بھائی سے، وہ امی ہی اپنی ماں سے، وابر اپنے باپ سے. یہ قرابت کے رشتے اقرب بیان کیے. وہ صاحباتی ہی، اور اپنی بیوی سے، وہ بنی ہی، اور اپنی اولاد سے. یہ احب رشتے جن سے انسان کا پیار زیادہ ہوتا ہے، یہ احب ہے. صاحباتی ہی و بنی، پہلے اقرب بیان ہے، اب احب کا بیان ہے. یعنی نہ قرابت کا خیال ہوگا نہ محبت کا خیال ہوگا، سب ختم ہوگا. کیا لکل امرئ منہم، ہر آدمی کے لیے ان میں سے، لکل امرئ ہر آدمی کے لیے ان میں سے، یوم دن اس دن، شان ایک حالت ہوگی، یغنی ہی جو سب سے مستغنی کر دے گی، سب سے بے پرواہ کر دے گی. یغنی، اغنا یغنی، کسی کو بے پرواہ کر دینا. ہر آدمی کی اس دن، منہم یوم دن اس دن، شان ایک حالت ہوگی. شان کہتے حال کو، ما شانو کا یعنی کیف حالو کا، شان کہتے عربی زبان میں حال. یہ شان اردو والی شان نہیں، شان حال کا، ما شانو کا. شان ہر ایک کی اس دن ایک حالت ہوگی، یغنی ہی جو اس کو بے پرواہ کر دے گی. یعنی ایسی حالت ہوگی وہ کسی کی پرواہ نہیں، اپنی جان کی پرواہ ہے بس. میں نے بتایا یہ وہ زمانہ ہے جو قہر و جبروت ہے، لیکن شفاعت کا دروازہ نہیں کھلا ہے. پتہ نہیں کتنا ہوگا. ایک دن جب 50,000 سال کا ایک دن ہے. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی 50 تفتیشی سینٹر ہوں گے جہاں انسانوں کو ہزار سال کھڑا رکھا جائے تفتیش کے لیے. تو 50,000 سال پورے ہو جائیں گے. پھر جا کر جب میزان لگے گا تو بس اتنی دیر ہی ہے جتنا دیر میں فرما دیں گے سب کا حساب، جتنی دیر میں اونٹنے کا دودھ نکالا جاتا ہے. اس لیے فرمایا سریع الحساب، اتنی جلدی حساب ہو جائے. پھر اس سے پہلے اتنا، یعنی مالک الملک کے پاس تو آخر میں معاملہ آئے گا، پہلے فرشتوں کے پاس ہوگا. کوئی کسی کی تفتیش ہو رہی، کسی کی تفتیش ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ 50,000 سال تک مبتلا رہیں گے اس میں، اپنے اس میں جو بھی جرم کیا ہوگا اس کی ایک شکل ہوگی. نا انصافی کی ہے، 2 بیویاں عدل نہیں کیا، اولاد میں عدل نہیں کیا، تو آدھا دھڑ مارا ہوا ہوگا اس کا، گھسٹ رہا ہوگا. زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو گلے کے اندر وہ سانپ بن کر اس کو پکڑ رہا ہوگا.
جانوروں کی نہیں دی ہوگی تو جانور بن کے اس کو روند رہے ہوں گے. یہ سب میدان محشر میں ہوگا. یہ سزا باقی بات کی بات ہے، معافی بھی ہو سکتی ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے. پہلے یہ حالات ہوں گے. اب فرماتے ہیں کہ اس دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن مسفرہ روشن ہوں گے. مسفرہ اسفار روشنی کو کہتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے فجر کو اسفار کر کے پڑھو، روشن کر کے پڑھو. مسفرہ اس عورت کو کہتے ہیں جو بے پردہ ہو، چہرہ کھولے. مسفرہ اسفار. سفر کو بھی اس لیے سفر کہتے ہیں کہ سفر میں آدمی کی حقیقت کھل جاتی ہے. اس سے کہتے ہیں اگر کس سے معاملہ کرنا پہلے کچھ سفر کرو، پتہ چل جائے گا اس کے اخلاق کا. بڑے بڑے وہ نظر آنے والے چھوٹی چھوٹی بات کو لڑنا شروع کر دیں گے آپ. اس میں حج اور عمرے کا سفر ہو تو بہت پتہ چل جاتا ہے. مسفرہ سفر کو بھی اس لیے سفر کہتے ہیں کہ وہ بھی انسان کو ننگا کر دیتا ہے کہ حقیقت باہر آ جاتی ہے. مسفرہ وجوہ یومئذ مسفرہ. کچھ چہرے اس دن مسفرہ روشن. ضاحکہ ہنستے ہوں گے چہرے. ضاحکہ ہنستے ہوں گے چہرے یعنی وہ لوگ ہنستے ہوں گے. مستبشرہ خوشیاں مناتے ہوں گے. استبشار کہتے ہیں بشارتیں وصول کرنا. جب آپ کو مبارکباد دی جائے تو آپ کے چہرے پر کیسی خوشی آئے گی، یہ استبشار ہے. استبشار ایک بشارت ہے، بشیر ہے. بشارت سے بشیر ہے، اور جو بشارت لینے والا وہ مستبشر ہے. یہ ہے ایک وصول کرنے والا، ایک دینے والا. جو بشارت دینے والا وہ بشیر ہے، اور جو بشارت لینے والا وہ مستبشر ہے. باب استفعال میں خاصیت ہوتی ہے عکس کی چیز کو لینے کی. تو مستبشرہ کہ وہ کیا ہوں گے؟ خوشیاں مناتے ہوں گے، مسرور ہوں گے چہرے. 3 صفات بیان کی. یہ وہ جنتی لوگ ہیں جن کو خبر مل جائے گی کہ بس آپ کا کام ہو گیا، دائیں ہاتھ میں نام اعمال آ گیا، یا اعلان ہو گیا، امیدیں لگ گئی. وجوہ کچھ چہرے یوم اس دن مسفرہ روشن ہوں گے. ضاحکہ ہنستے ہوں گے. مستبشرہ مسرور اور خوش ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے یومئذ اس دن ہوں گے علیہا غبرہ کہ جن کے اوپر گرد و غبار ہوگی چہرے پر. غبرہ غبار کی جمع ہے. غبرہ غبار جانتے ہو آپ؟ غبار غبرہ جن کے چہروں پر غبار ہوگا، مٹی اٹی ہوئی ہوگی. ترحقها قطرہ چڑھ رہی ہوگی اس کے چہرے پر سیاہی، یعنی ایک مٹی اور پھر مٹی پر سیاہی. یہ ہے ترحقها قطرہ. رحق کہتے ہیں کس چیز کا چھا جانا کسی پر. ترحقها قطرہ کہ چڑھ رہی ہوگی ان چہروں پر قطرہ، یعنی 2 صفات بیان کی کہ گردہ ہوگا اور گردے کے اوپر سیاہی بھی ہوگی. ڈبل کام ہے. اور فرق کیا غبرہ اور قطرہ میں کہ غبرہ جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتا ہے، جب غبار اچھالا جائے تو زمین پر بیٹھتا ہے، اور قطرہ جو سیاہی ہوتی ہے وہ اوپر جاتی ہے. دھواں جو ہوگا وہ اوپر جاتا ہے، نیچے نہیں آتا. یاد رکھو، کیونکہ اس کا مرکز اوپر ہے. مٹی کا مرکز نیچے ہے اور دھوئیں کا مرکز اوپر ہے، کیونکہ اوپر طبقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے طبقات بنائے، ٹھنڈا طبقہ، گرم طبقہ. تو گرم میں گرم چلا جاتا ہے، ٹھنڈے میں ٹھنڈا چلا جاتا ہے، اور جو غبار ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے. تو غبرہ اور قطرہ میں فرق ہے. قطرہ سیاہی، یعنی ان پر ڈبل کام ہوگا ان کفار پر کہ ایک تو غبار آلود ہوں گے اور سیاہی بھی ساتھ ہوگی. اس کی چہرے پر سیاہی ہوگی جیسے کالا دھواں ہوتا ہے. ڈبل وہ ہوگا. یہ ڈبل کیوں ہوگا؟ ایک تو کفر کی نحوست غبار کی شکل میں، اور پھر اس پر سیاہی کیوں ہوگی؟ اولئک هم الکفرہ، کیونکہ یہ لوگ کافر تھے. تو کفر کی وجہ سے غبرہ ہے. فاجرہ اور فاجر بھی تھے، یعنی کفر کے ساتھ ساتھ بدماش بھی تھے. صرف کفر ان کا جرم نہیں تھا، اس کے ساتھ بدماشی بھی تھی. لوگوں کو خود بھی دین پر نہیں چلتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، مخلوق خدا کو ذلیل و خوار کرتے تھے. فجور کہتے ہیں بے حیائی کا کام. فجور جیسے کوئی گالیاں دینا شروع کر دے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ
جو منافق ہوتا ہے وہ فوراً گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. تو گالی گلوچ بھی تو بے حیائی ہے نا، ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ فجور ہے. فجرہ فاجر کی جمع ہے. اور بہترین فرق کیا کہ کفرا یہ حقوق اللہ میں تلفی ہے، اور فجرہ یہ مخلوق کے حق میں تلفی ہے. کہ خالق کے حق میں تلفی کریں گے حق تلفی کافر ہوں گے، اللہ کو نہیں مانتے، اور مخلوق کی حق تلفی کریں گے فاجر ہوں گے. ایک مسلمان بھی فاجر ہو سکتا ہے. تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ کا حق تو ادا کر رہا ہے، مثلا مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا لیکن فاجر ہے، بے حیائی کرتا ہے، بے حیائی کے کام، مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، تو یہ بھی فاجر ہے مسلمان ہو کر. تو ان کو جو چہرے پر دو چیزیں ہوں گی، وجوہ یوم دن علیہا غبرہ، کہ اس دن ان کے چہروں پر غبار ہوگا، یہ غبار کفر کا ہوگا، ترحقھا قطرہ، اور اس پر سیاہی چڑھی ہوگی. یہ حقوق العباد میں یہ فجرہ کی وجہ سے، اور حقوق العباد کی حق تلفی کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی. بات سمجھ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس دن کیا حال ہوگا. تو فضا جات الساخہ، اس کے بعد یہ بیان کیا ہے. تو یہ دونوں صورتیں جو پیچھے یعنی بلکہ تینوں صورتیں گزری ہیں، یہ سورہ جو ہے نبا اور سورہ نازعات اور سورہ عباسہ، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توحید رسالت اور آخرت کا بیان اور پھر قیامت کے حالات کو بیان کیا ہے، لیکن تفصیل سے نہیں. اگلی دونوں صورتیں تفصیلی حالات کا بیان ہے جو آ رہی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے پورے منظر کو دیکھے اپنی نگاہ سے، تو سورہ تکویر اور سورہ انفطار کا مطالعہ کر لے. اس میں اللہ تعالی نے پوری تفصیل سے قیامت کو کھول دی ہے، ایک ایک چیز کو کھول دیا کیا ہوگا. اجمال کے بعد تفصیل آ رہی ہے، اور یہی بلاغت کا وہ ہے کہ پہلے اجمال پھر تفصیل. اس لیے صورتیں جو رکھی گئیں یہ ایک وقت میں اتری نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے فلاں کو فلاں جگہ رکھو، فلاں کو فلاں جگہ رکھو. جی یہ بھی عجیب ہے، اور قرآن بھی ایسے مرتب ہوا ہے. حالانکہ اتری کوئی کہیں بلکہ اکٹھی تو کوئی صورت بھی نہیں اتری، اس میں سے بعض اس سے اترے بعد نے فرمایا اس کو فلاں کے آگے رکھو، اس کو فلاں کے پیچھے رکھو. اللہ اکبر، کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو. اور اب اگر اس کو دیکھا جائے تو ماشاءاللہ ایسے جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں. اس سے اچھی ترتیب سے اور کوئی ترتیب سمجھ میں نہیں آتی. چلو.